بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمیشہ برکت والے اعمال ہیں، اور برکت والے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ پیارے آقا کی شب و روز کی زندگی کو تلاش کیا جائے، اور جیسا گزشتہ عرض کیا گیا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز کیسے تھے، اگر یہ دیکھنا ہے تو اس مقصد کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کیجئے۔ اس میں انشاءاللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی زندگی آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کی برکت سے زندگی کے اوقات گزاری آپ کے حق میں بے حد آسان اور مؤثر ثابت ہوگی۔ اسی سے متعلق کچھ معمولات گزشتہ نیند سے بیدار ہونے سے لے کر ظہر کی نماز تک کس طرح ہونے چاہیے، اس کی کچھ مختصر تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اب نماز ظہر کے بعد سے عصر تک کیا معمولات ہونے چاہیے، اس سلسلے میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے، بے شمار گھرانے ایسے ہیں جن میں ایسی کئی لڑکیاں ہیں جو شادی کی عمر کی ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے، اور ایسی بیٹیاں اپنے گھروں میں ظہر کی نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ سورہ مریم تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر انہوں نے سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھ لی ہے تو بہت بہتر ہے، ورنہ وہ ظہر کی نماز کے بعد ہی سورہ مریم کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھنے کا اہتمام فرما لیں۔ سورہ مریم اس مقصد کے لیے بے حد مجرب عمل ہے، اور اس کی برکات انشاءاللہ وہ اپنے گھروں میں ضرور دیکھیں گی۔ لہٰذا ایسی لڑکیاں اور بیٹیاں جو غیر شادی شدہ ہے، ظہر کی نماز مکمل کر لینے کے بعد وہ ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اور اسی کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور ان کے علاوہ دیگر تمام مستورات اور دیگر عورتیں اپنے مہر اور دعا کی کوئی کتاب، مثلا اس جیسی کوئی کتاب روزانہ بہت نفع پائیں گے۔ تو یہ کتاب صرف عورتوں ہی سے متعلق ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام احباب بھی اس بات پر عمل کر لیں، اور اسی طرح سے خاص طور پر عورتیں بھی اپنے گھروں میں اہتمام کر لیں۔ الحزب الاعظم، مناجات مقبولہ یا زاد مومن یا ان جیسی کوئی کتاب ہو تو کسی ایک منزل کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ان کتابوں میں دن وہی منزل پڑھی جائے، آپ اس کو جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ نورانی اور مقبول دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے جو پیارے آقا نے کبھی رات کے وقت اور کبھی دن کے وقت اللہ کے عالی دربار میں مانگی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس طرح کا معمول اپنے گھروں میں بناتے رہیں گے آپ اس کا بہت نفع پائیں گے۔ اس کے علاوہ نماز عصر کے بعد کے کچھ معمولات یہ بھی ہمارے ذہن میں مستحضر ہو، روزانہ ورنہ کم از کم جمعہ کے دن عصر تا مغرب نفلی اعتکاف کا اہتمام کیا کریں۔ مثلا گھر میں ہمارے کئی خواتین ہیں تو وہ آپس میں طے کر لیں کہ ان میں سے دو گھر کے کام کاج کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے رہیں گی، ما بقیہ خواتین عصر تا مغرب یہ نفل اعتکاف، اس طرح سے کہ مثلا ہم اپنے مصلی پہ جا رہے ہیں عصر کی نماز کے لیے، تو عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ جاتے وقت ہی یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اب سے لے کر تو عصر تک نفل اعتکاف کی نیت کر لی، اور بس اب آپ 4 رکعت نماز سے پہلے کی سنت پڑھ لیجئے، پھر عصر کی نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا آپ اہتمام کیجئے، اور آپ کی نماز ہونے کے بعد جیسے ہی آپ کی تسبیح فاطمہ اور اس کے بعد دعا ہو جائے تو اس کے بعد بھی ترتیب قرآن کریم کا 1.25 پارہ روزانہ 1.25 پارہ کریم کی تلاوت کا بہت بڑا نور ہے۔ عام طور پر خاص طور پر عورتوں میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں تو قرآن کریم کی بڑی تلاوت کا اہتمام کرتی ہے، عام دنوں میں اہتمام بہت کم نظر آتا ہے یا بہت کم سننے میں آتا ہے،
اس بات کا خاص طور پر خیال کیا جائے ہمارے گھروں میں انوار اور برکات اور اللہ کی رحمتیں لانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوتوں سے مزین کیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے وہ گھر ویران گھر کے مانند ہے، جیسے آپ نے کھنڈرات کو دیکھا ہے کہ سارا گھر کا چھت اس کے زمین پہ آ کے گر پڑا ہے اور وہاں پر ساری گندگی اور وہاں کیڑے مکوڑے اور تکلیف دہ جانور وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو حال اس گھر کا ہوتا ہے جو ویران پڑا ہوا ہے، وہی حال ان گھروں کا ہوتا ہے جن میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی طور پر روزانہ معمول بنائیں اور سوا پارے کی اپنی ترتیب روزانہ بنانی چاہیے۔ خاص طور پر عورتیں روزانہ سوا پارے کی اپنی ترتیب بنا لیں، اور جو اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور اس سے زیادہ بھی پڑھنے کی فکر فرما لیں، کوشش کر لیں۔ قرآن کریم کو بالترتیب پڑھنا چاہیے۔ بہت سی خواتین میں یہ بات بھی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن ان کا معمول یہ ہے کہ یاسین شریف انہوں نے پڑھ لی۔ کئی خواتین ایسی ہے کہ روزانہ سورہ بقرہ انہوں نے تلاوت کر لیا، اور کئی خواتین ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے معمول کے کہیں کوئی سورہ واقعہ پڑھ لی۔ یقیناً اس کی برکات ضرور ہے، لیکن یہ پڑھنا عام طور پر کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا کی نیت سے کہ میں جب قرآن کریم ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہمارے رہیں گے اللہ کے فرشتے ہمارے گھر کا بالکل گھیراؤ کریں گے، اور باضابطہ اللہ کے فرشتے اللہ کے انوار اور اللہ کی برکات کو کھینچ کر ہماری طرف متوجہ کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا قرآن کریم کی خصوصی طور پر تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور بالترتیب قرآن کریم پر زور دیجیے۔ یاد رکھیے یاسین شریف پڑھنا اپنی جگہ پر، سورہ واقعہ پڑھنا یقیناً بہت بڑا عمل ہے، سورہ رحمان کی تلاوت یقیناً بہت بڑا عمل ہے، سورہ تبارک الذی کی تلاوت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم کی بالترتیب تلاوت کرنا اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کریں گے تو خود بخود اس کی برکت سے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے فیصلے فرمائے گا۔ اس لیے مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سے منور کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ آپ دیکھیے اپنے گھروں میں باضابطہ قرآن کریم کی تلاوت کے انوار و برکات کا نور اہل اللہ اور اہل بصیرت محسوس کرتے ہیں۔ جن گھروں میں صرف ٹیویاں، ٹیلی ویژن، موبائل اور واٹس ایپ اس قسم کی چیزیں چلتی ہے، تو جس طرح اس کی وہاں پر ظلمتیں پھیل جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی برکتوں سے اس کے انوار بھی پھیلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کرنے کی بھرپور فکر فرما لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اعتکاف نفلی کر لیا عصر کی نماز کے بعد، تو بالترتیب قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ ممکن ہو سکے 3000 مرتبہ یا 300 مرتبہ آپ درود شریف پڑھا کریں۔ درود پاک میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے زیادہ فضیلت والا، اس سے بڑھ کر فضیلت اور کسی درود پاک میں نہیں ہے جو درود ابراہیم میں۔ لہٰذا آپ اپنے طور پر درود ابراہیم پڑھنے کا اہتمام فرمائیے، یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خود لفظ قولو استعمال فرمایا ہے کہ تم یہ کہو، یہ پڑھو۔ لہذا ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر جو خود وہ درود ہوگا جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زبان نبوت کا نور لے کر نکلا ہوا ہے۔ لہذا درود ابراہیم خاص طور پر آپ پڑھنے کا اہتمام فرما لیں۔ اگر آپ کو یہ پڑھنا ہے 3000 کے بجائے 300 پڑھے، یہ زیادہ مفید ہے۔ 300 کے بجائے آپ 100 پڑھ لیں، لیکن یہ پڑھنے میں آپ کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ وہ جو آپ نے مختلف کتابوں میں درود پاک کی مختلف فضیلتیں دیکھی ہے، یا تو وہ مجربات میں سے ہے یا پھر وہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اصل فضیلت جس کی اللہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ درود ابراہیم ہے۔ اس کے علاوہ بعض درود پاک وہ بھی ہیں جن کی فضیلتیں مختلف اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کو جو آپ کا پسندیدہ درود شریف ہے یہ مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور یہ وقت خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگنے کا وقت ہے۔ یہ بہت بڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے خصوصاً خواتین اور عموماً تمام ہی احباب یہ مغرب سے پہلے کا وقت اللہ کے دربار میں مانگنے میں گزارنے کی فکر فرما لے۔ بہت پہلے یہ معمول دیکھنے میں آتا تھا کہ مسجدوں میں لوگ جو ہے مغرب سے پہلے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھے ہیں اور خوب گر گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اپنی مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ واقعی وہ زمانہ دیکھنے کو آج آنکھیں ترس جاتی ہے۔ ہم تو 10 منٹ پہلے بھی مسجد میں داخل ہو جائے تو نہ کہیں اللہ یاد آتا ہے، نہ دعا کی طرف ہمارا دل متوجہ ہوتا ہے، اور نہ معمولات ہے، بس ہمارے ہاتھ ہے اور ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے اور آپس کی دوستی ہے اور گفتگو ہے اور بات چیت ہے، اسی میں سارا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا محترم سامعین، تمام ہی احباب کے حق میں یہ خاص طور پر یہ بات عرض ہے، اور ہمارے خاص طور پر ائمہ اکرام بھی اپنی اپنی مسجدوں میں اس کا خصوصی التزام کر لے۔ یہ نہ واجب ہے، نہ یہ ضروری ہے، نہ یہ فرض ہے، اور نہ ہی لیکن یہ وقت کی ایک اہمیت ہے۔ قبولیت کی گھڑی بہرحال اللہ کے پاس ہوتی ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں خاص طور پر جمعہ کے دن کا ابھی تذکرہ فرمایا ہے، اور بعض لوگوں نے دیگر مناسبتوں سے اس وقت کو قبولیت کے ساتھ زیادہ قریب پایا ہے۔ اس لیے آپ کو، ہم کو سب کو چاہیے کہ ان اوقات میں اور دیگر مقبول گھڑیوں میں دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام اپنے گھروں میں منا لیں۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہے، کسی کے یہاں ماں باپ اپنی اولاد کی مراد پوری نہیں کر رہے ہیں، کہیں بیوی کی مراد اس شوہر پورا نہیں کر رہے ہیں، کہیں بہن کی مراد بھائی پورے نہیں کر رہے ہیں، اور ہم بس انہی سے پوری توقعات لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کچھ مرادیں پورا کرنے کا اختیار اللہ نے مخلوق میں اپنے بعض بندوں کو ضرور دیا ہے، لیکن ہماری مرادیں پوری کرنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ لہٰذا ہم بجائے مخلوق پر اپنی نگاہ جمانے کے اور ان سے اپنا تعلق جوڑنے کے، ہم براہ راست اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، پھر اللہ انہی کو جن پر آپ کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے آپ کے لیے ذریعہ بنائے گا، اور سبب کے طور پر انہی سے آپ کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ لیکن مرادیں مانگنے کا اصل دربار اور اصل در یہ اللہ رب العالمین کا ہے، لہٰذا اللہ سے خصوصی طور پر لگاؤ ہمارا ہونا چاہیے، اور مانگنے کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ گھنٹوں اللہ سے مانگتے رہیے، نہ اتنا وقت نہ ملے، منٹوں مانگتے رہیے، لمحات میں مانگتے رہیے، لیکن مانگتے رہیے۔ اللہ ہی ہماری مرادوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ان ساری کہیں سنی جانے والی ساری ہدایات پر ہم سب کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئندہ انشاءاللہ مجلس کا وقت جو ہے تو علماء اکرام کے لیے جو ہے وہ ٹھیک 9 بجے سے ہوگا، 9:15 بجے دعا کا آغاز ہوگا۔ آئندہ مجلس سے 9:15 بجے انشاءاللہ دعا شروع ہو جائے گی، لہٰذا دیگر علماء اکرام اپنے معمولات کرنے کے لیے 8:45 بجے یہاں تشریف لائیں، اور 9:15 بجے باضابطہ دعا شروع ہوگی، لہٰذا 9:15 بجے کا وقت نوٹ فرما لیں، اس وقت سے انشاءاللہ دعا شروع ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھ لیجئے، دعا فرمائیے، دعا ہو۔